اور اب خبریں تفصیل سے۔ کشتواڑ کے ہنزر گاؤں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ بادل پھٹنے کے واقعے کے بعد اب تک وہاں سے 7 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جبکہ مزید 19 افراد لاپتہ ہیں۔ 1 درجن سے زیادہ زخمی افراد کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ نیوز 18 اردو کی ٹیم نے گراؤنڈ زیرو کا جائزہ لیا اور اس ہولناک تباہی کے منظر اور متاثرین کی درد بھری داستان کو اپنے کیمرے میں قید کیا۔ پیش ہے عاطف لون کی یہ رپورٹ۔ ضلع کشتواڑ کے ہنزر گاؤں کی یہ وہی جگہ ہے جہاں چند روز قبل تک ایک بستی آباد تھی، مگر اب یہاں تباہی کے منظر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کئی بنیادی سہولیات سے پہلے ہی محروم اس علاقے پر اس وقت قیامت برپا ہو گئی جب بارش اور اچانک بادل پھٹنے سے یہاں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ 1 درجن سے زیادہ رہائشی مکان، کئی گاؤں خانے اور دیگر ڈھانچے اس کی زد میں آ گئے۔ اس آفت میں جہاں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا، وہیں کافی مالی نقصان بھی ہوا۔ گھروں کے گھر ہی اجڑ گئے، لوگوں کی زندگی بھر کی محنت اور ساز و سامان پل بھر میں مٹی میں مل گیا۔ تقریباً 300 کنال پر زرعی زمین بھی بے حد متاثر ہوئی۔ نیوز 18 اردو کی ٹیم بھی مشکل ترین راستوں سے پیدل چل کر گراؤنڈ زیرو پہنچی۔ علاقے میں 1 روز قبل جو لوگ اپنے آشیانوں میں تھے، آج وہ دوسروں کے گھروں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ زارو قطار رو رہے یہ مرد و خواتین اپنے عزیزوں کو کھونے کے غم سے نڈھال ہیں۔ بعض گھروں میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور اب وہاں ماتم چھا گیا ہے۔ ایک باپ کے لیے اپنے بیٹے کا جنازہ دیکھنا شاید دنیا کی سب سے دلخراش بات ہے۔ کشتواڑ کے اس سانحے نے کئی افراد کے بڑھاپے کے سہارے چھین لیے۔ کل تک جو بچے ان کی خوشی کا سبب تھے، آج انہیں اپنے ہی ہاتھوں سے ان بچوں کا، ان لخت جگر کا جنازہ اٹھانا پڑا ہے۔ میرا بیٹا اور میری بیٹی، ابھی تک ان کا کوئی بھی پتہ نہیں لگا۔ نہیں، بیٹے کی باڈی تو نکلی، اس کو دفنایا آج، میں نے خود اس کا جنازہ دیا اور خود ہی میں نے اس کو دفن کیا، قبر میں اتارا خود ہی، لیکن بیٹی کا کوئی پتہ نہیں۔ ایکچوئل میں یہاں میں یہ کہوں گا کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی، یہاں تو سبھی میرے اپنے تھے۔ میرا اپنا بیٹا بڑے ہی نازوں سے پالا تھا، پڑھائی MA B.Ed کیا تھا، اب تھوڑا اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا، بینک سے لون نکالا تھا۔ اس گئی واریاہ ڈیڈی تہ گو مےٚ، پۄپھتر بوے تہ گو، گھر گو، اسہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، اسہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، ڈیڈی تہ گو، وۄنۍ چھُنہٕ اسہِ کٕہٕنۍ، اسہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، أسۍ کتھ بیٚہمو، اسہِ کوٚت گژھو، اسہِ گوٚژھ دِیِو میانہِ ڈیڈی او۔ پتہ ہی نہیں تھا جب وہ فلڈ آیا تو پھر پتہ ہی نہیں مجھے کہاں ادھر نیچے میں پہنچے، پتہ ہی نہیں پھر کیا ہوا کیا نہیں۔ کتنے بجے ریسکیو کیا؟ 11 بجے۔ علاقے میں راحت اور بچاؤ کا کام لگاتار جاری ہے، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے یہ کام ہونا چاہیے تھا اس حساب سے نہیں ہو رہا ہے۔ لوگوں کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے اب تک خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے ہیں، جبکہ بعض غیر سرکاری تنظیموں نے کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی ہیں۔ اگرچہ کئی افراد کو زخمی حالت میں بچایا بھی گیا، مگر یہاں زخمیوں کو اسپتال تک منتقل کرنا بڑا مسئلہ ہے۔ مقامی لوگوں نے چند زخمیوں کو اپنے کاندھوں پر 25 کلومیٹر دور ہنزر سے کشتواڑ تک پہنچایا۔ کئی زخمیوں کا مختلف مقامات پر علاج معالجہ جاری ہے۔ اس دور دراز علاقے میں دور جدید میں بھی سڑک رابطے کا آج بھی فقدان ہے۔ مواصلاتی نظام کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہ علاقہ آج بھی حد درجے پسماندگی کا شکار ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ الیکشن کے بعد تو کوئی ان کا پرسان حال تک نہیں ہوتا۔ ہنزر گاؤں کے لوگ اب یہی مانگ کر رہے ہیں کہ ان کی بازآباد کاری کے لیے ٹھوس اور فوری اقدامات کیے جائیں۔ یہ لوگ خود کو محفوظ جگہ پر بسانے کی بھی مانگ کر رہے ہیں۔ اس وقت موت کے کشمکش میں ہیں، ان کا کوئی چارہ جوڑے، اور ہم گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھنے کے قابل ہے ہی نہیں۔
अगर गवर्नमेंट चाहेगा तो हम तो कहीं हमें ले जाए. रोड योर ये वातन तम जख्मी क्या 10 किलोमीटर पे तुलित पत किन इस गर वोट मांगने तिस गर सारी क्या अड़ हड़ तो अड़ योर वनकन कहें जनाब योर कस वुचान योर योर कहें ना मोबाइल ना कहें. मेरा बहन का जो लड़का है उसकी बॉडी मिली है, जो लड़की है उसकी बॉडी भी नहीं सर मिली अभी तक. तो और हमारे जो माल मवेशी थे उधर नीचे दो कोठा था हमारा, एक भाई का था एक मेरा था, वो भी सर उसी पानी से चले गए. उधर कई अवामी नुमाइंदों और सियासी लीडरान ने मुतासरा इलाके का दौरा करके मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती भी किया है. साथ ही उन्होंने मुतासरा लोगों की हर मुमकिन मदद जल्द से जल्द करने की भी अपील की है. दच्चन में ये हादसा पहली बार हुआ है. आज से पहले ऐसा दर्दनाक हादसा हमने कभी नहीं देखा था और इंतज़ामिया की तरफ से अभी यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं पहुँचा है क्योंकि शायद मौसम भी ख़राब है और हेली वगैरह कुछ नहीं पहुँच पा रहा है. और इसकी वजह से जो बेसिक फैसिलिटीज़ इन लोगों तक, जैसे कि आधे जो लोग हैं वो तो बिल्कुल बेघर हो गए, उनके रहने के लिए कुछ नहीं है, लगाने के लिए कपड़े नहीं है, खाना खाने के लिए खाना नहीं है. तो ये चीज़ें यहाँ तक पहुँचनी चाहिए बट अभी तक कुछ नहीं पहुँचा. मैं दोनों जगह परस्यू करूँगा, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, चाहे दिल्ली MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से. यहाँ कोई न कोई पैकेज इन लोगों को दे के ज़रूर दोबारा से रिहेबिलिटेट करेंगे. यह हमारी कोशिश रहेगी. जो जाने गई है यहाँ पे, मुझे उनका बहुत अफसोस है, वो जाने वापस नहीं लाएंगे, लेकिन रिहेबिलिटेट करने के लिए, रिलीफ इनको मुहैया कराने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे. इस समय मैं मौजूद हूँ हंजड़ दक्षिण गांव में और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये ग्राउंड ज़ीरो की विजुअल्स है. जो एक दिन पहले यहाँ पर बादल फटने के बाद जो है इसी नाले से जो है वो पानी आया था और यहाँ पर जो है लोगों के रिहायशी मकान हुआ करते थे, लेकिन अब जो है बिल्कुल यहाँ पर पानी है और मिट्टी है. लोगों में काफ़ी नाराज़गी है कि जिस तरह से यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया को काम करना चाहिए था उस तरीके से जो है ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पर दिख नहीं रही है. और लोगों का यही कहना है कि अब जो है इन्हें यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि ये भी अब वहाँ पर जो है चैन की नींद सो सकेंगे. हंजड़ गाँव से न्यूज़ 18 के लिए आतिफ लोन. LG मनोज सिन्हा का कहना है कि किश्तवाड़ साधे के मुतासिर